اس کا مکان نہیں، صلو علیہ وآلہ صلو۔ آپ تمام حضرات سے میں گزارش کروں گا پلیز سب ذرا قریب آ جائیں، برکتوں والی رات ہے، اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح یہاں برس رہی ہیں، اور جتنا آپ قریب آئیں گے انشاءاللہ اس محفل سے برکتیں حاصل کر کے آپ جائیں گے۔ ادھر والے بھی حضرات کی بیچ میں خالی جگہ نہیں ہونی چاہیے، محبت سے دروشی پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وقال الله تعالى في مقام الآخر سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم صدق الله مولانا العلي العظيم۔ محبت سے دروشی پڑھ لیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین، وعلى آلک وأصحابک یا شفیع المذنبین۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج رجب شریف کی یہ 27 نائٹ ہے، اور اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں اور بہت سارے کمالات عطا فرمائے، ہزاروں لا تعداد کمالات عطا فرمائے، ان کمالات میں سے، ان معجزات میں سے، ان نشانیوں میں سے ایک معجزہ، ایک کمال معراج شریف کا یہ سفر ہے، جو کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے نوازا اور عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے قرآن پاک میں، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ۔ لگتا ہے آپ بہت تھکے ہوئے ہیں۔ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو جوش سے، محبت سے سبحان اللہ کہا کریں، کہہ لیں سبحان اللہ۔ آج کی رات ہی سبحان اللہ ہے،
آج کی رات کا ذکر ہی اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ دی سے کیا ہے. تو میں کیونکہ حضرت صاحب نے فرمایا طبیعت ٹھیک نہیں، سر میں بڑا درد ہے، عادت میری بھی یہی ہے. اگر آپ لوگ تھوڑا سا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے دل، آپ کا ایمان، آپ کا وجدان روحانی طور پر یہاں سے انشاءاللہ کچھ حاصل کر کے اٹھیں گے، کچھ لے کر جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا یہ واقعہ، یہ معجزہ آج کی رات عطا کیا. میں بغیر تمہید کے، ٹائم ضائع کیے بغیر جو میسج ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں، جو پیغام دینا چاہتا ہوں، جو سبق اور جو لیسن اس واقعے کے حوالے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے 1,24,000 نبی اور رسول دنیا میں آئے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے. جب بھی کسی نبی نے، جب بھی کسی رسول نے اللہ کی توحید کا پیغام، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام لوگوں کے سامنے پیش کیا، علماء جانتے ہیں، اب سنتے رہتے ہیں، وقت کے کافروں نے، وقت کے ظالموں نے، وقت کے مشرکوں نے اس وقت کے نبیوں پر طرح طرح کے ظلم کیے اور کہا اللہ تعالیٰ کی دعوت دینا چھوڑ دیں. اس اللہ کے دعوت کو دینے سے نبیوں کو روکنے کی کوشش کی گئی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اسی طرح کے ظلم ہوئے. اگر آپ واقعہ معراج کے جو بیک گراؤنڈ، جو وجہ تسمیہ، جن واقعات کے بعد اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی، اس کو اگر دیکھیں تو یہی تھا. اہل مکہ نے ظلم کی انتہا کر دی، طائف والوں نے ظلم کی انتہا کر دی، اور یہی ظلم و ستم پہلے نبیوں کے ساتھ بھی ہوتا تھا. تو کفار جو تھے، جو اس وقت جو ظالم تھے، وہ پہلے طاقت کے زور سے نبی کی اس دعوت کو روکنے کی کوشش کرتے، اور انہوں نے کی، مگر کوئی بھی نبی اور رسول اللہ کی دعوت دینے سے رکا نہیں. بولو رکا نہیں. خود اپنی جان پر، اپنے گھر پر، اپنی فیملی پر، اپنے بچوں پر طرح طرح کے ظلم برداشت کیے، مگر اللہ تعالیٰ کی دعوت کو دینے سے کبھی کوئی نبی اور رسول باز نہ آیا. ہر نبی کے دور میں ایسا ہوا. جب کفار نے دیکھا کہ یہ نبی اتنا ظلم کرنے سے، مارنے سے، ڈرانے سے نہیں رکتے، اور کوئی اور راستہ اختیار کرے. ایکچولی میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں، مجھ سے سڈنی میں ایک بہت پڑھے لکھے بندے نے یہ سوال کیا، اور ریڈیو میں سوال کیا کہ جناب آپ یہ سنی لوگ رجب آتا ہے، میلاد آتا ہے تو نبی پاک کے یہ معجزے بیان کرتے ہو، ہم آپ کو یہ پروف کرتے ہیں یہ سب بدعت ہے اور سب بیکار کی باتیں، اب ان کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ حضرات یہ معراج شریف سنتے ہیں، کوئی باہر جائے آپ کو اس طرح کا جو سوال انہوں نے مجھ سے کیے، اور یقیناً آپ سے کوئی کرے گا، آپ بھی کہیں گے یار واقعہ معراج سننے سے کیا ہمیں کیا ملا ہے. لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ معراج اور نبی کا معجزہ سننے سے ملتا کیا ہے، اس کا بینیفٹ، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے مسلمانوں کو. کافر جب نبیوں کے اس دعوت کو روکنے سے، ظلم کر کے جب نہ روک سکے تو وہ جمع ہوئے، مکے میں بھی جمع ہوئے، اور ان بڑے بڑے کافروں نے یہ کہا کہ اس نبی سے ایسے سوال کرو، ایسے مطالبے کرو جو یہ پورا نہ کر سکے، جو یہ پورا نہ کر سکے. تو جب ہم ایسا مطالبہ کریں گے جو نبی پورا نہیں کر پائے گا تو ہم لوگوں سے کہیں گے دیکھو جی یہ کیسا نبی ہے، یہ تو ہمارا یہ مطالبہ ہی پورا نہیں کر سکتا، تو لہذا یہ جھوٹے ہیں، یہ جادوگر ہیں، اور لوگ ان سے دور ہو جائیں گے. اس طرح کا کفار نے پروگرام بنایا. اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام
باقی نبیوں میں سے سب سے آخر میں تھے۔ جب آپ تشریف لائے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ارشاد فرمایا تیسرے سپارے میں سورہ آل عمران میں، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسرائیل، اے پیارے عیسیٰ میں تجھے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیج رہا ہوں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، مولا تو جانتا ہے بنی اسرائیل وہ ہیں جو مجھے اور میری ماں کو ایک اچھا انسان بھی نہیں سمجھتے، آج تک میری ماں پر طرح طرح کی تہمتیں لگاتے ہیں، آج تک وہ مجھے بری نظر سے دیکھتے ہیں، مجھے گالیاں دیتے ہیں، کہتے ہیں بغیر باپ کے پیدا ہوا، طرح طرح کے طعنے دیتے ہیں بنی اسرائیل۔ یا اللہ جو لوگ مجھے ایک اچھا انسان بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ مجھے نبی کیسے مانیں گے؟ یہ کس نے عرض کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اب سنو اللہ کا قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ تو پریشان نہ ہو، تجھے رسول میں بنا رہا ہوں۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، جب میں تجھے اپنا رسول بناؤں گا ایسے ہی نہیں بھیج دوں گا، بلکہ میں تجھے آیات معجزات عطا کر کے بھیجوں گا۔ جب وہ لوگ تیرے معجزات کو دیکھیں گے، جب وہ لوگ تیرے کمالات کو دیکھیں گے، جب تم کسی اندھے کی آنکھ پر اپنا ہاتھ لگاؤ گے اسے میں نظر عطا کر دوں گا، جب کسی گنجے کے سر پر ہاتھ رکھو گے اسے میں بال عطا کر دوں گا، جب کسی گنگے کی منہ میں آنکھ اپنی انگلی لگاؤ گے اسے بولنا عطا کر دوں گا، جب کسی کوڑے پر ہاتھ لگاؤ گے پیارے عیسیٰ میں اسے تندرست کر دوں گا، جب کسی پتھر کے بنے ہوئے بت پر، پرندے پر، مٹی پر اپنا ہاتھ لگاؤ گے پھونک مارو گے میں اسے ہوا میں اڑا دوں گا۔ معجزے دوں گا نا، جب میں تجھے معجزے عطا کروں گا تو لوگ تیرے معجزوں کو دیکھ کر تجھے انسان بھی مانیں گے، میرا رسول بھی مانیں گے۔ میں آپ کو کئی نبیوں کے واقعات قرآن پاک سے بتا سکتا ہوں کہ ہر نبی کو اللہ نے معجزہ صرف اس لیے دیا کہ بندہ بشر انسان نبی کے اس معجزے کو دیکھ کر یہ پہچان سکے کہ واقعہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے اور اللہ کا کمال والا نبی ہے۔ معجزہ کس لیے دیتا ہے؟ تاکہ بندہ نبی کو رسول اور نبی مانے۔ بولو، نبی کو معجزہ دیکھ کر انسان نبی کو نبی مانے اور رسول مانے۔ معجزہ اللہ نے اس لیے دیا ہے، قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اب آپ نے علماء سے یہ بھی سنا ہوگا، ضرور سنا ہوگا، کسی نبی کو اللہ نے ایک معجزہ دیا، کسی کو 2 دیا، کسی کو 10 دیا، کسی کو 100 دیا۔ ہر نبی کے معجزوں کو آپ گن سکتے ہیں، ہر نبی کے معجزے کو بولو آپ گن سکتے ہیں، لیکن جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معجزہ دیا نا، وہ ایسا معجزہ ہے وہ آج بھی ہر روز اور آج سے جب سے نبی دنیا سے گیا اس دن سے لے کر آج تک اور قیامت کی صبح تک میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے ظاہر ہو رہے ہیں، اور علم والے جب کسی کمال کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ یہ بولو میرے نبی کا۔ یہاں پر ایک بات کرتا ہوں، سمجھ کے سمجھو گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی مزہ آئے گا۔ یہ آج مجھے پیر صاحب کی دعا انہوں نے کہا جو میری دعائیں آج تقریر آپ نے کرنی ہے۔ آپ کو ایک بات اچھی طرح سننا اور دل کے کانوں سے سننا۔ کسی ولی، کسی بزرگ کے پاس آپ جاتے ہیں، وہ ولی، وہ بزرگ آپ کو یہ کہتا ہے آپ فیجی سے آئے ہیں، آپ فیجی لوٹ کے جائیں، آپ کا تعلق جس شہر سے ہے اس شہر میں جائیں، وہاں پر ایک کنواں ہے۔ آپ نے کہا جی میں نے وہ کنواں دیکھا ہوا ہے۔ آپ کہیں جی اس کنویں میں پانی نہیں ہے۔ وہ ولی آپ کو مٹی کوئی پتھر پڑ کے دم کر کے دے دے کہ جو کنویں میں ڈال دو، اور جب آپ ڈالو گے تو پانی آ جائے گا۔ بولو پانی۔ آپ نے
وہ مٹی لی، یہاں سے فجی تشریف لے گئے، جا کر وہ مٹی کنویں میں ڈالی، مٹی کا ڈلنا تھا، کنویں سے پانی کے دریا نکلنا شروع ہو گئے، کنواں پانی سے بھر گیا۔ ولی کی کرامت مانیں گے یا نہیں؟ بولو مانیں گے، لیکن کب مانیں گے؟ جب ولی کو ملے تھے اس وقت، جب ولی نے دعا کی تھی اس وقت، جب مٹی دی تھی اس وقت، جب فجی پہنچے تھے اس وقت، جب مٹی کنویں میں ڈلے گی، پانی نکلے گا، آپ دیکھیں گے تو دیکھنے کے بعد، مشاہدہ کرنے کے بعد اب کہیں گے یہ ولی کی کرامت ہے، یہ ولی سچا ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جب تک دیکھیں گے نہیں اس وقت تک ولی کی کرامت کو ماننے کے لیے تیار۔ انہوں نے بتا ہفتہ مہینہ 6 مہینے پہلے دیا تھا، لیکن آپ کے دل کو تسکین اور یقین کب ہوا؟ جب وہاں جا کر مٹی ڈال کر پانی کو جب دیکھ لیا تو تب یقین ہوا۔ ایسے ہی ہوگا نا؟ اب آئیے، آپ کہتے ہیں یہ جو نبی پاک کا جو معراج ہے نا ملک صاحب، یہ ایک معجزہ نہیں ہے، یہ معراج لاکھوں معجزے ہیں اس میں، اور اس معراج کے پیچھے ہر روز نبی کا معجزہ دنیا میں ظاہر ہو رہا۔ اب ایک بات عرض کرتا ہوں، اب اس پر ایک بات سن لے۔ نبی کریم علیہ السلام جس رات کو معراج پر گئے، جس رات کو معراج پر واپس آئے تو حضرت علی چھوٹے تھے، اس وقت بچے تھے، بہت بچے بھی نہیں تھے، چلتے پھرتے تھے، بات کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام واپس آئے تو حضرت علی جب ملے تو حضرت علی نے کہا بھائی جان آپ اتنے دور کی سیریں کر کے آئے ہیں، میرے لیے کیا لے کر آئے؟ ہوتا ہے نا، آپ لوگ باہر جاتے ہو تو واپس آتے ہو تو بچے کہتے ہیں آپ میرے لیے کیا لے کر؟ میرے مسلمان بھائیوں، میرے علی نے عرض کی یا رسول اللہ آپ لا مقام پر گئے ہو، آسمانوں پر گئے ہو، سدرہ پر گئے ہو، میرے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میں تیرے لیے یہ لے کر آیا ہوں، انا مدینۃ العلم والی بابھا، علی میں علم کا شہر ہوں، میں علم کا سمندر ہوں، تم اس کے دروازہ ہو۔ جس کو جو علم ملے گا، جس کو جتنا علم ملے گا، علی تیری برگاہ تیرے دروازے سے ملے گا۔ حضرت علی بڑے خوش ہوئے، وقت گزرتا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی تھوڑے جب واپس آئے تو کچھ ٹائم بعد نبی پاک ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے گئے۔ مدینہ شریف جو شہر تھا نا اس وقت، اس میں یہودی اور عیسائی لوگ آباد تھے، اور وہ یہودی اور عیسائی لوگ آباد تھے مدینے میں جو اس زمانے کے سب سے زیادہ علم والے تھے، سب سے زیادہ اہل علم جو لوگ تھے نا اس زمانے میں وہ مدینہ شریف کے اندر تھے۔ کیوں؟ یہ یہودی پڑھتے تھے تورات، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی کتاب تورات اور صحیفے پڑھتے تھے، اور عیسائی پڑھتے تھے موسیٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی وہ کتاب۔ تو ان ساری کتابوں میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود تھا۔ ان تورات میں، انجیل میں، زبور میں، صحیفوں میں یہ لکھا ہوا تھا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوگا مگر ہجرت کر کے مدینہ میں آئے گا۔ مدینہ کی تعریف کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی انگلی کے پوٹے کے برابر کھجور ہوگی اس زمین میں، عجوہ نام ہوگا۔ اس کھجور کی تاثیر یہ ہوگی اللہ تعالیٰ علاج 70 بیماریوں کا علاج اس کھجور میں رکھ دے گا۔ یہ پہلی کتابوں میں نبی پاک کے شہر کے کھجور کا یہ مقام لکھا ہوا تھا۔ اب وہ آتے مٹی کو دیکھتے، کھجوروں کو دیکھتے، کھجوروں کا وہ عجوہ کھجور جو اس کا ذکر حدیث میں آیا ہے اس کو وہ اپنی انگلی کے ساتھ رکھتے، کہتے یہ کھجور دنیا میں کسی زمین کے اندر نہیں پائی جاتی جو یہاں پر پائی جاتی ہے۔ بیماروں کو دیتے اللہ تعالیٰ، وہ جو اس کھجور کی برکت سے بیماروں کی بیماری کو دور فرما دیتا۔ سارے اہل علم یہودی بھی اور عیسائی بھی مکہ مدینہ میں جمع ہو گئے۔ جب نبی کریم علیہ السلام ہجرت کر کے معراج کی بات گئے نا وہاں پر مدینہ شریف،
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ابھی لڑکپن تھا، 12-13 سال آپ کی عمر ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو یہ ڈگری، یہ سرٹیفکیٹ دے دیا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور آپ علم کے دروازہ ہیں. اب کسی ولی کی کرامت کو، پانی کو دیکھ کر کرامت کو ماننا تھا نا، پانی کو. اب نبی پاک نے حضرت علی کے لیے فرما دیا تھا کہ یہ علم کا دروازہ ہے. تو اب ظاہر ہے کہ علم کا دروازہ وہ لوگ اسی وقت مانتے کہ پہلے ان کا امتحان لیتے بھائی علم ہے بھی یا نہیں. اب سارے یہودی اور عیسائی اور بڑے بڑے یہودیوں کے علماء ایک بہت بڑا گروپ آ کر حضرت علی کو لے کر بیٹھ گئے اور حضرت علی سے کہنے لگے اے علی، ہم نے سنا ہے تمہارے نبی، تمہارے چچا زاد بھائی، تمہارے پھوپھی زاد بھائی آسمانوں پر گئے ہیں اور واپس آئے ہیں، تمہیں یہ گفٹ دیا ہے کہ علی میں علم کا شہر ہوں، تم اس کا دروازہ ہو. تو علی ہم تم سے کوئی سوال کرتے ہیں، ہمارے سوالوں کا اگر تم نے جواب دے دیا تو ہم سب گارنٹی کرتے ہیں ہم اس نبی کے غلام بن جائیں گے. اور اگر تم نے ہمارے سوالوں کا جواب نہ دیا تو تم وعدہ کرو تم ہمارے ساتھ مل جاؤ کہ ہمارا مذہب اختیار کرو. حضرت علی نے نعرہ لگایا، گاؤ مجھ سے پوچھو جو پوچھنے ہو پوچھو، میں سنقرئک فلا تنسا، یہ حضرت علی کے الفاظ تھے. فرمایا میں اس استاد سے، اس نبی سے پڑھا ہوں جس سے جو پڑھتا ہے پھر بھولتا نہیں. کہا پوچھو. اب وہ ایک بہت بڑا گروپ بیٹھ گیا. جب بیٹھا ایک نے سوال کیا، علی یہ بتاؤ وہ ایک کیا ہے جس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں؟ وہ دو کیا ہے جس کے ساتھ کوئی تیسرا نہیں؟ وہ تین کیا ہے جس کے ساتھ کوئی چار نہیں؟ وہ چار اکیلے کیا ہے جن کے ساتھ پانچ نہیں ہے؟ وہ پانچ اکیلے کیا ہے جس کے ساتھ چھ نہیں ہے؟ وہ چھ اکیلے کیا ہے جس کے ساتھ سیون نہیں ہے؟ وہ سیون اکیلا کیا ہے جس کے ساتھ ایٹ نہیں ہے؟ وہ ایٹ اکیلا کیا ہے جس کے ساتھ نائن نہیں ہے؟ وہ نائن اکیلا کیا ہے جس کے ساتھ ٹین نہیں ہے؟ وہ ٹین اکیلا کیا ہے جس کے ساتھ 11 نہیں؟ وہ 11 اکیلا کیا ہے جس کے ساتھ 12 نہیں؟ اے علی بتاؤ کون بچہ ہے جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا؟ کون عورت ہے جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی؟ کون بچہ ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا؟ دنیا میں کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور کون سے ہیں جو بچے دیتے ہیں؟ یہ سارے سوال انہوں نے کر دیے. اب جواب کس نے دینا تھا؟ حضرت علی. جب حضرت علی نے جواب دینے کی باری آئی نا تو حضرت علی مسکرائے. مسکرا کر پوچھا، قافلے والوں، سوال کرنے والوں، کچھ اور بھی پوچھنا ہے تو پوچھ لو. کچھ اور بھی پوچھنا ہے تو انہوں نے کہا اے علی یہ تو اتنے سوال ہم نے کیے ہیں، اتنے سوال کسی سے کیے جائیں اس کو تو سوالوں کی گنتی بھول جاتی ہے اور تم کہتے اور پوچھو. ان کا ہی جواب دے دو ہم مان لیں گے. حضرت علی نے فرمایا وہ ایک جو ہے نا جس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں وہ میرا خدا ہے. وہ کون ہے؟ میرا وہ ایک جس کے ساتھ دوسرا نہیں وہ میرا خدا ہے. وہ دو جن کے ساتھ تیسرا نہیں وہ دن اور رات ہے، ان کے ساتھ کوئی تیسرا نہیں. وہ تین جن کے ساتھ چار نہیں وہ لوح قلم اور کرسی ہے. وہ چار جن کے ساتھ پانچویں نہیں وہ اللہ کی چار آسمانی کتابیں ہیں. وہ پانچ جن کے ساتھ چھٹا کوئی نہیں وہ میرے نبی کی امت کی 5 نمازیں ہیں، چھٹی کوئی نہیں ہے. وہ 6 جن کے ساتھ ساتواں کوئی نہیں. وہ 6 دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا. وہ 7 جن کے ساتھ 8واں کوئی نہیں وہ 7 آسمان ہے. وہ 8 جن کے ساتھ 9 کوئی نہیں وہ اللہ کے 8 فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. وہ 9 جن کے ساتھ 10واں کوئی نہیں وہ عیسیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے فسادی لوگ ہیں جنہوں نے ان کی اٹھنی کی ٹانگیں کاٹی تھی. اور وہ 10 جن کے ساتھ 11واں کوئی نہیں وہ 10 روزے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حاجیوں کے لیے جب غلطی ہو جائے تو مکہ میں رکھنے کا حکم دیا. وہ 11 جن کے ساتھ 12واں کوئی نہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں. وہ 12 جن کے ساتھ 13واں کوئی نہیں وہ سال کے 12 مہینے ہیں. فرمایا سنو وہ بیٹا جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں. وہ بیٹی جو حضرت بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی وہ حضرت حوا ہیں.
اور وہ بچہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور یہ سوال کیا کون دنیا میں جانور پرندے انڈے دیتے ہیں, کون بچے دیتے ہیں؟ میں تمہیں کیا گنتی کر کے بتاؤں؟ جاؤ دیکھ لینا, جن کے کان باہر ہوں گے وہ بچے دیں گے, جن کے کان اندر ہوں گے وہ انڈے دیں گے. دنیا نے ریسرچ کر, آج تک دنیا ریسرچ کرتی ہے کہ چھوٹا سا چمگادڑ ہوتا ہے, کان باہر ہے بچے دیتا ہے, اتنا بڑا شتر مرغ ہے کان اندر ہے انڈے دیتا ہے. سمندر کی مچھلیاں بڑی بڑی مچھلیاں ہیں, کان باہر ہیں بچے, کان اندر ہے انڈے دیتی ہیں. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بتا رہے ہیں جب آپ کی عمر شریف 12 سال کی ہے, سوال کرنے والے 100 سال سے بھی زیادہ ہیں. یہ نبی پاک کا معجزہ نہیں ہے, یہ میرے آقا کا معجزہ ہے. نبی پاک معراج میں گئے, فرمایا علی میں نے لوح محفوظ میں دیکھا تجھے اللہ نے میرے علم کا وارث بنایا, اور جس کو ولایت ملے گی, جس کو علم ملے گا, علی تیری بارگاہ سے ملے گا. جتنے یہودی عیسائی آئے تھے ایک بھی نہیں اٹھا, سب نے آپ کے قدموں میں سر رکھا اور میرے نبی کا کلمہ پڑھ کے سارے مسلمان. اور آگے چلیں میرے مسلمان بھائیوں, بات دور نکل گئی. معراج, اللہ نبیوں کو معجزہ کیوں عطا کرتا ہے کہ اس سے نبی کی پہچان ہو. ہم ہیں نبی کو پہچاننے والے. ہم کون ہیں نبی کو؟ ہم اہل سنت والجماعت ہے. دنیا میں کسی ملک میں چلے جاؤ, کسی کونے میں چلے جاؤ, ہم نے خود بھی نبی کو پہچانا, ہمارے باپ دادا نے بھی نبی کو پہچانا. ہم اپنے بھائیوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنے بچوں کو یہی تعلیم دیتے ہیں, نبی کو پہچان لو, نبی کو پہچان لو, نبی کو پہچان لو, نبی کو پہچانو. میں پہچانو گے دنیا بھی سنور جائے گی, خدا بھی مل جائے گا, آخرت قبر بھی سمجھ جائے گی. نبی کو نہ پہچان سکے دنیا بھی برباد, آخرت بھی تباہ ہو جائے گی. تو نبی کی پہچان خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے, وسیلہ ہے. میرے مسلمان بھائیوں, دروشی پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزہ دیا ہی اس لیے ہے, یہ قرآن کا اعلان ہے, تاکہ معجزہ دیکھ کر لوگ نبی کو پہچانے. معجزہ دیکھ کر لوگ نبی کو, ہم میلاد ہوتی ہے نبی کے معجزے بیان کرتے ہیں. آج قرآن تو مصیبتیں یہ آ گئی ہے, میلاد ہو چاہیے یہ کہ ہم نبی کے کمال اور معجزے بیان کریں تاکہ لوگ نبی کو اور زیادہ پہچانیں اور مانیں. دیکھو حضرت علی کا ایک معجزہ, نبی کا معجزہ 100 یہودیوں عیسائیوں نے دیکھا, سارے مسلمان ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اور اسی طریقے سے معراج کا یہ جو معجزہ ہے یہ اس لیے بیان کیا تاکہ لوگ جتنا نبی کا یہ معجزہ دیکھیں گے نبی کو پہچانیں گے اور اللہ پر ایمان لے آئیں گے. کوئی بھی نبی جب اپنا معجزہ دکھاتا ہے دنیا میں تو اس سے نبی کا مقصد یہ نہیں ہوتا میری برتری ہو جائے, میرا نام بڑا ہو جائے, بلکہ نبی کے معجزے کو جب لوگ دیکھتے ہیں نا تو نبی کی تعریف کرتے ہیں. نبی کہتے ہیں میری تعریف نہ کرو, میرے خدا کو ایک مان لو, میرے رب کو مان لو, بس میرے لیے اتنا ہی کافی ہے. اب آئیے, جب اتنی بات سمجھ چکے, معجزہ ہوتا ہے نبی کو پہچاننے کے لیے, نبی کی صداقت کو, رسول کی سچائی کو پہچاننے کے لیے اللہ نبی کو معجزہ دیتا ہے. معجزے کی قسمیں کتنی ہیں جانتے ہو؟ آپ حضرات ان باتوں پر تھوڑا سا خیال رکھا کریں تاکہ جب کوئی نبی کا دشمن آپ سے نبی کا یہ کمال چھڑانے کا یا چھپانے کی کوشش کرے تو آپ اس کو جواب دے سکیں نہیں میرے نبی کا یہ معجزہ ہے, ان کو اللہ نے اتنی قسموں پر عطا فرمایا ہے. جو نبی کے معجزے ہیں نا ان کی 2 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں بولو؟ 2. ایک ہے معنوی اور ایک ہے حسی. یہ 2 نبی کے معجزے کی قسمیں ہیں. معنوی کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کے سر مبارک سے بالوں سے لے کر نبی کے پاؤں کے ناخنوں تک, نبی کا جتنا جسم ہے,
جسم میں جو خون ہے اور جو کچھ جسم کے ساتھ ہے، ہر چیز کو اللہ نے معجزہ بنایا۔ ہر چیز کو کیا بنایا بولو؟ اس کو کہتے ہیں مانوی معجزہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور صرف ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، ناخنوں کا عرض کروں، بالوں کا عرض کروں، خون کا عرض کروں، یہاں مجھے 4 گھنٹے چاہیے۔ صرف ایک معجزہ عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے مکہ شریف میں جب اپنے رسول ہونے کا اعلان فرمایا نا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مالدار تھے، اور آپ کا قبیلہ اور آپ کی قوم کے لوگ بڑے مالدار لوگ تھے۔ آپ نے اپنے ایک نوکر کو، کام کرنے والے سرونٹ کو بھیجا، جا کر دیکھو مکہ میں ایک بندے نے اللہ کا نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، ذرا اس کی عادتیں خصلتیں دیکھ کر واقعی وہ نبی ہے۔ آپ کا وہ غلام آیا، غلام نے جب ہمارے نبی کو دیکھا، دیکھتے ہی مسلمان ہو۔ مسلمان ہونے کے بعد ابھی اس کا آقا ابو ذر غفاری، آپ کے قبیلے کے لوگ کبھی مسلمان نہیں ہوئے، واپس گیا، جا کر میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والضحیٰ کے چہرے کی تعریف کی، واللیل کی زلفوں کی تعریف کی، ما زاغ البصر کی آنکھوں کی تعریف کی، ید اللہ والے ہاتھوں کی تعریف کی، طٰہٰ کے پاؤں کی تعریف کی۔ ابو ذر غفاری نے ساری تعریفیں اس سے سنی، مگر عقل نے کچھ نہیں مانا، کہنے لگا جو تعریف تو کر رہا ہے میری سمجھ میں آتی نہیں، آج تک کوئی ایسا انسان دنیا میں آیا نہیں، میرا دل کرتا ہے میں سارے کام چھوڑ کر مکہ میں جاؤں، اپنی آنکھ سے اس نبی کا نظارہ کروں، اپنی آنکھ سے اس نبی کو دیکھوں، اگر میرے دل نے گواہی دے دی تو میں بھی مسلمان ہو جاؤں۔ آئے جب مکہ میں آئے نا تو پہلی نظر فرسٹ ٹائم جب انہوں نے ہمارے نبی کو دیکھا، چہرے پر نظر پڑی، وہاں سے کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ، کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے اور آپ واقعی اللہ کے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس کو مانوی معجزہ کہا جاتا ہے کہ نبی کچھ کرے نہیں، نبی کچھ بولے نہیں، بس جس نے نبی کو دیکھ لیا، نبی کے بال کو دیکھ لیا، نبی کے ناخنوں کو دیکھ لیا، دیکھتے ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں مانوی معجزہ۔ نبی کے ہر چیز، کپڑا لگ گیا وہ معجزہ بن گیا، نبی کا ہاتھ روٹی کے ساتھ لگ گیا، آگ جل رہی ہے 4-6 گھنٹے، وہ روٹی گرم ہی نہیں ہو رہی، یہ بھی نبی کا معجزہ ہے۔ جس چیز کے ساتھ نبی کا پاؤں لگ جائے، ہاتھ لگ جائے، انگلی لگ جائے، وہ چیز بھی معجزہ بن جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں مانوی معجزہ۔ کون سا معجزہ بولو؟ مانوی۔ اور ایک ہے حسی معجزہ، وہ یہ کافروں نے مطالبہ کیا، کافر مل کر آئے، کہا اگر نبیو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو، اگر نبیو سورج ڈوب چکا ہے واپس دکھا دو، کر کے دکھا دو، اگر نبیو تو سورج کو روک کر دکھا دو، اگر نبیو درخت کو بلا کر دکھا دو، اگر نبیو پتھروں سے کلمہ پڑھا کے دکھا دو، اگر نبیو تو پاؤں اپنی ہاتھ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے بہا کر دکھا دو۔ یہ حسی معجزے ہیں۔ کافروں نے مطالبے کیے، جو مطالبہ کفار کرتے رہے میرا نبی ہر مطالبہ پورا فرماتا گیا، میرا نبی ہر مطالبہ پورا کرتا رہا۔ معراج بھی ان معجزات میں سے ایک ہے۔ لیکن مکے کے جو کافر تھے، اس وقت عرب کے جو کافر تھے، ان کا علم، ان کا نالج ضرور تھا، مگر پہلی آسمانی کتابوں کے حوالے سے یا ستاروں کے حوالے سے ان کا علم تھا۔ یہ آج کا سائنس کا علم، آج کا چاند پر پہنچنے کا علم، یہ میڈیکل کا علم، یہ موبائل آپ کے جو فون ہیں ان کا علم، یہ یہاں بیٹھ کر اب دنیا بار یہ جتنے علم تھے یہ مکہ والوں کے پاس، بولو مکہ والوں کے پاس نہیں تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب
یہ کفار کیا تم سے مطالبے کرتے رہے، یہ کر کے دکھاؤ، وہ کر کے دکھاؤ، یہ کر کے دکھاؤ، تم ایک ایسا کمال کر دے دیتا ہوں، ایک ایسا معجزہ دے دیتا ہوں، قیامت تک آنے والے لوگ تمہاری ذات میں کوئی بھی معجزہ ڈھونڈیں گے، سوال کریں گے، معجزہ آپ کی ذات میں پہلے سے موجود ہوگا۔ آج دیکھو نا، دنیا کہتی ہے چاند پر گئے ہیں، بھئی چاند پر جانا کون سی کمال کی بات ہے؟ چاند پر جانا کون سی کمال کی بات ہے؟ میرا نبی تو لامکان سے واپس آ چکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا، اور یہاں پر اسی معجزے کے ساتھ جو ابتدا میں جو واقعہ پیش آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما ہیں، اور وہاں سے جبریل آپ کو لے کر آب زمزم پر تشریف لاتے ہیں، اور اپنی انگلی مبارک یہاں رکھتے ہیں اور سیدھا ناف تک لے آتے ہیں، اور آپ کا یہ سینہ مبارک چیرتے ہیں، آپ یوں گلے کاٹتے ہیں اور دو حصے کرتے ہیں، اور اندر سے دل مبارک کو باہر نکالتے ہیں۔ یہ معراج اپنی جگہ معجزہ، سینے کا یہاں سے کاٹنا یہ بھی ایک معجزہ ہے، دل کا باہر نکالنا یہ بھی معجزہ ہے، اور باہر جب دل نکلا پانی کا خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا، یہ بھی ایک معجزہ ہے، زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا، یہ بھی ایک معجزہ ہے، اور پھر اس کے بعد دل باہر ہے، نبی کے جسم سے دل کو جدا کیا، نبی پر موت طاری نہ ہوئی، یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سارے معجزات، یہ واقعات ہو چکے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات۔ آج کوئی آپ سے اگر سوال کرے کہ نبی کیسے آسمانوں پر جا سکتا ہے، اور جو سر پھرے ہوتے ہیں وہ آپ سے یہی سوال کرتے ہیں، جناب آپ ایک پاؤں اٹھائیں نا، جب دوسرا پاؤں اٹھائیں گے تو نیچے گریں گے یا اوپر جائیں گے؟ تو دیکھو نبی بھی تو انسان ہی تھا نا جی، وہ جب دونوں پاؤں اٹھائیں گے تو وہ نیچے گریں گے، اوپر کیسے جا سکتے ہیں؟ اور ایسا لوگ سوال کرتے ہیں۔ تو جب آپ سے کوئی سوال کرے فزیکلی، آپ اس کو کیا جواب دیں گے اگر علم نہ ہوگا؟ تو آپ یہ جواب دیں، میں اگر پاؤں ایک اٹھاؤں اور دوسرا پاؤں میں اٹھاؤں تو میں نیچے جاؤں گا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ مجھے اوپر لے کے جانا چاہے، اور اگر اللہ مجھے اوپر لے کر جائے، میرے جسم کو اوپر لے کر جائے، تو آپ بتاؤ اللہ مجھے لے جا سکتا ہے یا نہیں؟ بولو اللہ لے جا سکتا ہے یا نہیں؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کا واقعہ ہے، اس کو رسول اللہ نے یہ نہیں کہا میں گیا ہوں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ فرماتا ہے میں اپنے نبی کو لے کر گیا، اللہ فرماتا ہے میں لے کر گیا ہوں لوگوں، مجھے دیکھو جس نے ساتوں آسمان بنائے، زمینیں بنائی، چاند سورج ستارے بنائے، میں خدا ہوں علی کل شیء قدیر ہوں۔ جب میں میری قدرت کو مانتے ہو تو یہ بھی مانو میں اپنے حبیب کو لامکان تک بھی لے جا سکتا ہوں۔ وہ لے جانے کا دعویٰ نبی پاک نے نہیں کیا، بلکہ اللہ فرماتا ہے میں لے کر گیا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اللہ لے جا سکتا ہے یا نہیں؟ بولو اللہ لے جا سکتا ہے۔ تو آپ کو اعتراض کرے گا تو وہ اللہ کی قدرت پر اعتراض کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ وہ ذات ہے جو اپنے خاص بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور جس کے ارد گرد اللہ فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ، ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اب آگے سنیں، ایک لفظ اس پر تھوڑی سی گفتگو کر کے میں ختم کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے یہ سارا پروگرام ہم نے کیوں بنایا، معجزات کیوں دکھائے، ہر قدم پر معجزہ کیوں دکھایا، آسمانوں پر اور سدرہ پر، لوح قلم پر اور مسجد اقصی میں کیوں لے کر گئے؟ فرمایا مقصد یہ تھا کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، سب کہہ دیں لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، لِنُرِيَهُ، اللہ فرماتا ہے تاکہ ہم دکھائیں، تاکہ ہم اس نبی کو آیاتنا، اپنے بہت سارے معجزات، اپنی بہت ساری نشانیاں،
اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ سارا پروگرام اس رات کو اس لیے بنایا کہ ہم اپنے نبی کو بہت سارے معجزات دکھائیں. ارے بدبختو تم تو نبی کا ایک معجزہ ماننے سے انکار کر رہے ہو. میرا رب فرماتا ہے ہم نے بہت سارے معجزات دکھائے ہیں. سبحان اللہ. ہم نے بہت سارے معجزات دکھائے. اب آئیے قرآن پاک 25 سے 12 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنُرِیہم آیاتنا، ان قریب ہم آپ کو دکھائیں گے اپنی نشانیاں فی الآفاق وفی انفسہم، آفاق میں اور تمہاری جانوں کے اندر. اللہ فرماتا ہے اگر تم مجھے پہچاننا چاہتے ہو، مجھے خدا ماننا چاہتے ہو تو اس کے لیے ہم تمہیں کچھ نشانیاں دکھائیں گے. اگر تم دیکھ سکتے ہو وہ آفاق میں ہوں گی اور تمہارے اپنے اندر ہوں گی. آفاق کیا ہے؟ جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے نا اس کو کہتے ہیں آفاق. جہاں تک انسان کی کیا جاتی ہے بولو؟ نظر. اور یہ اللہ فرماتا ہے میں نے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو یہ نشانیاں دکھائی ہیں. جہاں تک آسمان کے نیچے نیچے جہاں تک وہ دیکھ سکتے ہیں وہ اپنی آنکھ سے دیکھیں گے اور اپنے جسم میں غور کریں گے تو اللہ فرماتا ہے ان کو میری قدرت کی نشانیاں نظر آئیں گی. لیکن نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ میں نے اپنے حبیب کو لا مکان تک، صرف آسمان کے نیچے نہیں بلکہ لا مکان تک اللہ فرماتا ہے جتنی بھی میری قدرت کی نشانیاں تھی سب اپنے حبیب کو میں نے دکھا دی. میرے مسلمان بھائیوں، اب جب یہ سواری چلتی ہے مسجد حرام سے لے کر، جانی بھائی کہہ رہے تھے آپ نے حرم سے لے کر اقصی تک اور آسمانوں تک جانے کا راستہ بتا دیا، واپسی کا بتانا. میرے بھائیوں میں آپ سے عرض کروں جانے کے بہت سارے راستے ہوتے ہیں. ایک راستہ بھی آپ نے سنا ہے اور ابھی تو کئی فری وے باقی ہے، اس راستوں سے بھی آپ کو بتاؤں گا نا کہ اس پر کیا ہوا ہے. آئیے آپ آج جانے کے حوالے سے 2 نقطے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے نبی کو دولہا بنایا، 70,000 فرشتے آئے، دل کو زمزم سے دھویا، حکمت اور ایمان کو اندر ڈالا، براق پر سوار ہوئے. اب یہ قافلہ جب چلا تیار ہو کر اللہ فرماتا ہے لِنُرِیَہُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم نے یہ سارا پروگرام اس لیے بنایا تاکہ اپنے نبی کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، اپنے معجزات دکھائیں، اپنے کمالات دکھائیں. اب اللہ نے نبی کو معجزات اور نشانیاں دکھانے کے لیے، بولو معجزات اور نشانیاں دکھانے کے لیے براق پر بٹھایا، فرشتوں کو بھیجا. نبی بیٹھے براق پر، جو ہی براق پر بیٹھے نا فوراً ایک جگہ آئی، براق کو نیچے اتارا. جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی قدرت کی پہلی نشانی دکھانا چاہتا ہے. اپنی قدرت کی پہلی نشانی، اپنی قدرت کی پہلی نشانی دکھانا چاہتا ہے. جس جگہ کو، جس زمین کو اللہ اپنی قدرت کی نشانی کہے وہ جگہ مبارک اور برکت والی ہوتی ہے یا نہیں؟ بولو. میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب براق پر سوار ہوئے، براق نیچے اترا، حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ 2 رکعت نفل پڑھے. آپ نے 2 رکعت نفل پڑھے. عرض کی یا رسول اللہ یہ جگہ جس کو پہلے یثرب کہتے تھے آج آپ کا قدم لگنے سے یہ مدینہ بن چکا ہے، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بن چکا ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک. اللہ نے کیا کہا کہ یہ سفر کس لیے ہے؟ کہ نبی کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں. تو پہلی قدرت کی نشانی اللہ نے کون سی دکھائی؟ مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ. جو لوگ کہتے ہیں مدینے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ارے نادان تو آج کہتا ہے سفر معراج کو اللہ تعالیٰ نے لِنُرِیَہُ مِنْ آیَاتِنَا فرما کر اور وہاں میرے نبی کو اتار کر 2 نفل پڑھا کر قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دیا لوگوں جہاں میرا نبی آ کر یہاں آرام فرمائے گا، میرے نبی کا سب سے گنبد بنے گا. یہ کوئی عام شہر یا عام مدینہ نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے یہ میری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. نبی کریم آگے چلے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طور سینا پر پہنچے. وہاں اللہ نے فرمایا یہاں میرے موسیٰ کے قدم لگے ہیں.
جہاں میرے نبی کے قدم لگ جائے وہ بھی میری نشانیوں میں سے نشانی بن جاتی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، جس جس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی بنایا۔ اور جب مسجد اقصیٰ میں پہنچے 1,24,000 جتنے نبی پہلے آئے وہ وہاں مسجد اقصیٰ میں موجود، اور میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی۔ اللہ نے فرمایا یہ بھی میری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ بھی ایک کمال ہے کہ جو آدم آج سے ہزاروں سال پہلے زمین کے اندر چلے گئے تھے، جو سلیمان، جو موسیٰ، جو باقی انبیاء کئی سو سال زمین کے اندر چلے گئے تھے اپنی قبروں میں، آج زندہ ہو کر مسجد اقصیٰ میں میرے نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ بھی میری قدرت کی نشانیوں میں سے نشانی۔ تم کیسے کہتے ہو کہ معجزات ختم ہو گئے ہیں؟ میرے مسلمان بھائیوں، اسی طرح آسمانوں کی سیر، اور جب میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ وہ تحفے ہیں، یہ وہ راز و نیاز کی باتیں ہیں، اور یہ وہ انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائے۔ اور 50 نمازیں اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمائی۔ جب واپس آئے تو چھٹے آسمان پر اللہ اپنی قدرت کی ایک اور نشانی دکھاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیں سفر میں نبی پاک نے جو کچھ دیکھا اللہ نے پہلے فرما دیا تھا، میرا نبی جو بھی لنُرِیَہُ آیاتنا، اللہ فرماتا ہے میرا نبی اس سفر میں جو بھی دیکھے گا وہ سب میری قدرت کی نشانیاں ہوں گی۔ موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ لے کر کے آئے ہو؟ عرض فرمایا میں نے اپنی امت کے لیے 50 نمازیں اور 6 مہینوں کے روزے لے کر آیا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ بہت زیادہ ہیں، امت کمزور ہے، نہیں پڑھیں گی۔ 9 مرتبہ میرے اور آپ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کر گئے۔ کتنی مرتبہ؟ 9 مرتبہ، اور آخر 5 نمازیں باقی رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی کہا یا رسول اللہ ایک چکر اور لگائیں۔ آپ تو کہتے ہیں ایک چکر لگ جاتا تو بات ہی بن جاتی ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا موسیٰ اب مجھے خدا کی بارگاہ میں جانے سے حیا آتی ہے، اور میں نبی، میں امید کرتا ہوں جو میرا امتی، جو مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا وہ یہ 5 نمازیں ضرور ادا کرے۔ اور ساتھ ہی فرمایا اللہ نے اے محبوب اپنے امتیوں کو کہہ دینا پڑھنا 5، پڑھنا کتنی؟ 5 پڑھنا 5۔ اللہ نے فرمایا میں ثواب تمہیں اپنے نبی کے صدقے 50 کا عطا فرماؤں۔ اتنا بڑا انعام۔ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کو یہ نماز جو تحفہ معراجیہ ہے یہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ صدر صاحب مجھے بار بار دیکھ رہے ہیں اور ان کے چہرے کا رنگ بھی کہ پیر صاحب کا بھی ٹائم ہے، اور یہ پیر صاحب کا حکم تھا اور انہوں نے یہ ٹائم تھوڑا مجھے صدقہ دے دیا تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، تو اس لیے میں اجازت چاہوں گا اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آج کی اس بابرکت رات میں آپ حضرات کا آنا اس ملک میں رہ کر اور اس شہر میں رہ کر اس سردی میں آپ اپنا آرام سکون چھوڑ کر یہاں آئے، میں دعا کرتا ہوں اللہ اپنے حبیب کے صدقے آپ سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پیر صاحب کے تعارف، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا چہرہ ہی آپ کا تعارف ہے، یہ نورانیت، یہ جلوے اور یہ قسمت والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسے بزرگوں کا ساتھ اور ایسے لوگوں کی معیت عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث شریف ہے، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ نے قرآن میں فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اے لوگوں یاد رکھو تمہارے دنیا کے جتنے بھی تمہارے گہرے دوست ہیں جن کے ساتھ رات دن تم گھومتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، مزے کرتے ہو، یہ سارے دنیا کے دوست قیامت کے دن تمہارے دشمن ہوں گے۔ قیامت کے دن تمہارے الا المتقین، مگر فرمایا جو یہ متقی لوگ ہیں نا اللہ کے ولی،
یہ قیامت والے دن بھی تمہارے دوست ہوں گے. ان سے اگر دوستی ہوگی، ان سے محبت ہو گئی، قیامت کے دن بھی تمہیں ان کی دوستی نصیب ہوگی. وہ کیسے؟ میرے نبی نے مسلم شریف کی حدیث میں ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، جنتی لوگ جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. جب جنتی جنت میں جائیں گے تو وہ جنت میں اللہ جنتیوں کو ان کی آنکھ میں ایسا نور عطا فرمائے گا کہ جنت کے ایک طبقے میں بیٹھ کر جب نظر اٹھائیں گے جتنے جنت کے 100 طبقے ہوں گے سب کچھ وہ دیکھ لیں گے. جب اوپر دیکھیں گے، جب نیچے دیکھیں گے، ان کو بعد ان کے دوست جو دنیا میں کبھی ان کو ایک بار بھی ملے تھے وہ جنت میں ان کو نظر نہیں آئیں گے. وہ اللہ کے ولی میرے آقا فرماتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں، وہ اللہ کے ولی اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے، مولا دنیا میں جب میں تھا فلاں ملک میں گیا تھا، فلاں شہر میں گیا تھا، فلاں مسجد میں گیا تھا، فلاں گھر میں گیا تھا، چند تیرے بندے تھے جنہوں نے تیری رضا کی خاطر، تیرے ذکر کی خاطر، تیرے دین کی خاطر مجھ سے محبت کی تھی، میرے پاس آ کر بیٹھے تھے. وَيُصَلُّونَ مَعَنَا وَيَصُومُونَ مَعَنَا وَيُحَجُّونَ مَعَنَا وَيُذَكِّرُونَ مَعَنَا. یا اللہ انہوں نے میرے ساتھ نماز پڑھی تھی، میرے ساتھ ذکر کیا تھا، میرے ساتھ روزہ رکھا تھا، مگر آج وہ تیری جنت میں مجھے نظر نہیں آتے. میرا اللہ فرمائے گا، اے میرے بندے، میرے ولی، جا سر اٹھا دیکھ وہ کہاں ہیں. وہ جنت کے کنارے پر آئیں گے، ایسے سر اٹھا کر دیکھیں گے تو وہ لوگ جہنم میں ہوں گے، اپنے اور گناہوں کے سبب وہ جہنم میں چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے متقی، میرے ولی، جب میں نے دنیا میں اعلان کیا تھا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے ولی ہیں ان کو دنیا اور آخرت میں کوئی خوف نہیں ہوگا. جب میں اجازت دیتا ہوں جو تیری معیت میں ایک لمحے کے لیے بھی بیٹھا تھا اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں اپنے ساتھ. شک نہ سمجھے، بخاری کی حدیث ہے اور قرآن میں بھی اس کی دلیل ملتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بندہ تھا 100 لوگوں کا قاتل. کتنوں کا؟ 100 لوگوں کو اس نے قتل کیا تھا. ایک بندے کے پاس کہا، جناب میں 100 لوگوں کو قتل کیا ہے، دعا کرو، کوئی رستہ بتاؤ، اللہ مجھے معاف کر دے. اس اللہ کے بندے نے کہا، جا ادخلوا القریۃ المقدسۃ التی، قرآن کا یہ آیت ہے، کہا وہ گاؤں ہے، وہ مولا شریف ہے، وہ بغداد شریف ہے، وہ اجمیر شریف ہے، جاؤ اس بستی شریف میں چلا جا اور ان اللہ کے ولیوں کے ساتھ جا کر اللہ کی عبادت کر، ذکر کر، ان ولیوں کے صدقے اللہ تیری بھی بخشش فرما دے گا. آدھے راستے میں گیا، نصف طریق وہ مر گیا، ابھی توبہ نہیں کی، ابھی اللہ کے ولیوں کے شہر میں گاؤں میں پہنچا نہیں، وہاں ہی مر گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو، یہ میرے ولیوں کی محبت لے کر جا رہا تھا، جو میرے ولیوں کے صدقے اس کو جنت میں داخل فرما. نیوزی لینڈ والوں بڑے لکی ہو، خدا کی قسم بڑے خوش قسمت ہو کہ آپ کو میں اور کمیٹی ممبران کو، سب آپ بھائیوں کو مبارک دیتا ہوں. آج تو وہ بڑی رات ہے اور ہم نے سڈنی میں پچھلے 4-5 دن سے جب سے پیر صاحب آئے 2 پروگرام کر رہے ہیں اور آج بھی ہمارا بہت بڑا پروگرام تھا. میں نے کہا چلو بھائی شب برات آ رہی ہے، وہ پیر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور آج کی رات ہم آپ کو صدقے میں دے دیتے ہیں. تو اللہ آپ کی اس مسجد کو، آپ کی اس کمیٹی کو، بھائی ابرار صاحب، جتنے بھی ساتھی ہیں، میری دعا ہے پیر صاحب موڑا شریف کے صدقے اللہ آپ سب کو اس کی برکتیں عطا فرمائے اور جب تک ہم زندہ ہیں اللہ اپنے نبی کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تشریف لاتے ہیں قبلہ پیر صاحب، نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، اولیاء اکرام. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک. Respectable Muslim brothers and sisters, it is
great honor for me to have with you on this precious occasion to celebrate the Milad al-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. All praise to Almighty Allah, the Lord of the world, the most merciful, the most compassionate, the King of the Day of Judgment. My salute and salutations to His beloved and exalted personality on the face of earth, that is the Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. And my humble salute to His best companions and the lovers and the seekers of Islam. It is great honor for me to have this beautiful evening to celebrate the Milad al-Nabi. Before me, Hazrat Allama Hazarvi explained in the details regarding to the greatest miracle. And I believe, as a best seeker and believers of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the one thing must be in your mind: you must have a great love, affections, and sincerity for the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. And regarding to this, to attain that reality, to attain that love, there is one hadith and many hadiths, but I want to put one hadith. A person having following qualities to attain the real taste of Iman, the one thing is that you must have a great love with Allah and His Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, anyone else. And your friendship to anybody is only for the sake of Almighty Allah and Prophet. So then you will get the real love of the Iman and taste of the Iman. There are many other characteristics of the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. As Allama Hazarvi Sahib explained regarding to the miracle of greatest miracle, Miraj al-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, there are other miracles and other qualities of the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So I want to put one of the best. Almighty Allah says, the mercy for whole universe is the only exalted personality, that is the personality of Prophet Muhammad. And it is mentioned in the glorious Quran, وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. This is the one best quality of the Prophet Muhammad. And Prophet himself explained in the hadith from Bukhari, Muslim and Tirmidhi, I am the leader of entire human race. And I am the first who will rise from his grave. And I am the first who will intercede, and I am the first whose intersections will be accepted. Subhanallah. So we people are lucky that we, the seekers and the lovers of the Prophet Muhammad. And it is our duty to perform. If you attain the reality of Almighty Allah, if you get the love of the Almighty Allah, there is the only way, the way of the Prophet Muhammad. So become a perfect believer. And I want to quote this, the great scholar of Islam, one of the greatest scholars, Imam Ahmad bin Hanbal, he mentioned, oh humanity, if you chosen the right way, that way, if you practice, if you attain the love of Allah, you will practice the right way, the way of the Prophet Muhammad. There is no other way to attain the Allah's reality. If you attain the Allah's reality, you have to practice according to the Prophet message and Prophet creed. And I'm very proudful that I link with the Sufi. The Sufi always invite the people to come and sit to purify your internal world. How to purify? By the recitation of Zikrullah with the love of the Prophet. And it is very important. اور یہی وہ ایمان ہے. ایمان کی کاملیت اسی کو ملتی ہے. ایمان کی لذت اسی کے سینے میں آتی ہے. ایمان کے ولولے اسی کے سینے میں اجاگر ہوتے ہیں جو اٹھتے بھی ہیں تو میرے سرکار کا ذکر کرتے ہیں, جو بیٹھتے بھی ہیں تو میری سرکار کے ذکر میں مست رہتے ہیں, جو چلتے بھی ہیں تو سرکار کا ذکر کرتے ہیں, جو خلوت کے ہو تو سرکار کا ذکر کرتے ہیں, جو جلوت کے ہو تو سرکار کا ذکر کرتے ہیں. اور جنہوں نے سرکار کے ذکر میں مستیاں حاصل کی ہیں وہی حضور کے صحابہ, the companions of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ان میں سے one of the best companion
the first ever, that is the Sayyid Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. उन्होंने क्या किया था, आज उनका हम जिक्र करते हैं. उन्होंने अपनी फिक्र को भी, अपने ख्याल को भी, अपने माल को भी, अपनी जान को भी हजूर के कदमों पे निछावर कर दिया. और वही जो सिद्दीक अकबर सिद्दीक बनता है. जब ये सब महराज का वाकया हजरत अलामा ने बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान किया है. उनकी सरकार की आमद जब होती है, जब आसमानों से उतरते हैं, ये भी कुरान में इसका ऐलान है कि वो जो stars when it comes down, वो जो चमकता हुआ नजम, वो सितारा, वो सरैया जब जमीन पे आता है और फिर मक्का की सरजमीन पे आकर मेरे आका जो है बयान करते हैं, नबी तो होता ही वो है जो सच बोलता है. मेरा नबी तो लीडर्स ऑफ द प्रॉफिट है, नबियों का सरदार है. तमाम नबियों को अगर नबूवतें मिली हैं तो वो सदका है ताजदार मदीना की नबूवत. तो उस आका मदनी ताजदार जब मक्का में आकर ये वाकया बयान किया, हजरत उम्मे हानी ने कहा ये मक्का वाले जुटला देंगे, लेकिन मेरा नबी जो है सच कहने वाला है. उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं खामोश रहूंगा. उन्होंने बता दिया कि आज मैं अर्श पे जाकर रब की डिवाइन रियलिटी ऑफ द ऑलमाइटी अल्लाह, मैं उसका भी दीदार करके आया हूँ और उस नूर के जलवों से अपने सीने को मुनव्वर फरमा के आया हूँ. और वो मक्का में बैठने वाले सहाबा भी कुछ थे, वो भी जो है परेशान हो गए. हजूर से पूछेंगे, काफिर तो वैसे ही मुताज्जब कर गए, वो एस्टॉनिश थे कि इट इज इम्पॉसिबल इन अ वेरी शॉर्ट टाइम एट द राइट टाइम जो है हजूर जो है बैतुल मुकद्दस से फिर कहाँ आगे चलेंगे. वो तो 1 महीने का सफर है और फिर आगे वाला तो उनकी दिमागों से भी हट जाता है. लेकिन जो है उन सब ने कहा हजूर से आर्गुमेंट्स करेंगे. और फिर अबू जहल जो बड़ा था, लीडर ऑफ द डिसबिलीवर, वो क्या करता है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक के पास चला जाता है और अबू बकर को कहता है कि तुम्हारा दोस्त आज नहीं बात कर रहा है, ये रातों रात कहाँ चला गया बैतुल मुकद्दस, हमारी सोच से बड़ा है. और फिर आसमानों पे क्या वापस भी आ गया, ये हम नहीं सोचते, हम इस पे बिलीव नहीं करते. लेकिन अबू बकर को मैं सलाम पेश करता हूँ, मैं उसके ईमान को सलाम पेश करता हूँ. उन्होंने कहा अगर मेरे रसूल ने कहा है तो बिल्कुल सच कहा है. मैं तो ये आज की ये बात करता है, मैं इससे आगे की भी बातों को भी मानता हूँ. जो रब का पैगाम उनके सीने में आता है, मैं उसकी भी तस्दीक करता हूँ. तो मेरे दोस्तों, ये है वो ईमान. जब वो ईमान था तो आज अबू बकर का हम नाम लेते हैं. मेरा ईमान ये कहता है जो आज भी मेरे सरकार के जिक्र में बैठेगा, चाहे वो सरकार के मोजज़ात का जिक्र हो, मेरे आका के मीलाद का जिक्र हो, मेरे आका की सीरत पाक का जिक्र हो, मेरे आका का जो है जो पैगाम आया है उसका जिक्र हो, ये सारी की सारी बरकत ही बरकत हैं. और जो है हजूर का जिक्र करने वाले इन्होंने बात की ना हजूर की, मेरा ईमान है, यही जमे तो हमारी बख्शिश का सामान है. हजूर के मोजज़ात और फिजिकल ट्रैवल है ये भी ऐसा नहीं कि ख्वाब में नहीं है, ये जिस्म और रूह का सफर है. देखो अगर इंसान का बनाया हुआ जहाज, अगर मैं पाकिस्तान से उड़ के यहाँ आ सकता हूँ और मशीन में बैठ के मैं भी जिस्म और रूह के साथ आया हूँ, अगर आ सकता हूँ तो द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स है, वो अपने महबूब को जो है मक्के से अर्श पे लेके जा सकता भी है. नारे तकबीर, नारे रिसालत, हमारे अहले सुन्नत. और ये वो हकीकत, ये वो मोहब्बत है. आप खुशकिस्मत हो न्यूजीलैंड में बैठने वालों. अल मुस्तफा मस्जिद में मैं आपको सल्यूट करता हूँ, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ कि आप यहाँ पे बैठ के और मेराजुन नबी की रात को सेलिब्रेट कर रहे हो. यही तो बरकत है. हजूर का जिक्र कर रहे हो. हजूर का जिक्र करना हमारा ईमान की बुनियादियत है और हजूर का जिक्र ही तो रब का जिक्र है. और हजूर के जिक्र में ये वलवले हासिल होते हैं. मैं एक ही हवाला उसी का देना चाहता हूँ जिसकी खातिर मेरे आका ने अपने नूर वाले हाथों को उठाया है. सैयद उमर फारूक ने अपने हाथों को उठाया है. ये भी एक सरकार का जिक्र है. मेरे आका की नाक पढ़ना, जिस तरह साथी ने मिराज का वाकया बयान किया, हजूर की अजमतों के हवाले से तस्करा किया है, ये सरापा रहमत है. इट इज द ग्रेट ब्लेसिंग एंड ग्रेट अचीवमेंट फॉर दोज